Dr. Wise, the channel for True Story Tower. بخت بانو اور محمد خان قلندر بابا، ایک لرزہ خیز حکایت۔ بی بی بخت بانو ایک ہی وقت میں خوش بخت ترین یا بد نصیب ترین خاتون تھی یا نہیں، اس کا فیصلہ آپ سب کی کہانی پڑھ کر کیجیے گا۔ وڈا پنڈ چھوٹی دو پہاڑیوں پر تھا، جنگل، چشمے اور ان سے بہتی ندی جس کا پانی گاؤں کے تالاب میں جمع ہوتا تھا۔ وہاں 18,000 کنال کا ہموار زرعی رقبہ اور 18 کنووں پر مشتمل خوبصورت گاؤں چودھری رنگو خان کی آبائی وراثت تھا اور ملکیت تھا۔ چودھری کی پہلی شادی برادری سے ہوئی تھی۔ 10 سال تک اولاد نہیں ہوئی تو بیوی اور دوسرے رشتہ داروں کے مجبور کرنے پر متمول لیکن کافی کم حیثیت کے خاندان سے دوسری شادی کی۔ بہاول خان بیٹا پیدا ہوا۔ 5 سال بعد بیٹی بخت بانو پیدا ہوئی تو زچگی میں مر گئی۔ پہلی بیوی بھی بیمار رہتی تھی۔ رضاعت کی ذمہ ایک مزاری کی بیوی کو دیا جس کی بچی انہی دنوں پیدا ہوئی تھی، جس کی اجرت میں 2 کنویں اور 200 کنال زمین اس کو دی۔ بہاول کے طور اتوار اچھے نہ تھے۔ اسکول تو جاتا رہتا، اسے ہر سال پاس کر دیا جاتا۔ میٹرک میں 2 بار فیل ہونے تک اس کا گاؤں اور گرد و نواح کے آوارہ لڑکوں کا گروپ بن چکا تھا۔ حویلی سے ملحق بیٹھک اس کا ڈیرا بن چکی تھی۔ چودھری کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ رنگو خان اب بوڑھا اور کمزور ہو گیا۔ پہلی بیوی فوت ہوئی تو حویلی کا نظام بھی بگڑنے لگا۔ بخت بانو نے انتظام سنبھالا۔ باپ کی دیکھ بھال کے لیے رضائی ماں کو حویلی میں لے آئی۔ بہاول کو اور آزادی مل گئی۔ بخت بانو کی مذہبی اور بنیادی تعلیم حویلی کے اندر ہوئی۔ باقی علم اس نے اپنی ذہانت اور مطالعہ سے حاصل کر لیا۔ جب اس کی عمر 18 سال ہوئی تو چودھری نے خلاف روایت ایک فیصلہ کیا۔ جو زمین اور کنویں رضاعت کے لیے دے چکا تھا، ان کے علاوہ ساری جائیداد کا تیسرا حصہ پٹواری اور تحصیلدار کو حویلی بلا کے بخت بانو کے نام ہبہ انتقال کر کے جمع بندی میں ملکیت اور خود کاش کے اندراج بھی کروا دیے۔ اس امر کی منادی عام بھی کرا دی۔ بہاول کو خبر تو ہوئی لیکن وہ اس معاملے کی نوعیت سمجھنے سے قاصر تھا اور اس کی جملہ ضروریات پوری ہو رہی تھی۔ مسئلہ تب پیدا ہوا کہ بہاول کے رشتے کی بات چودھری رنگو کے کزن کے ہاں طے ہو چکی تھی۔ بس شادی کی تاریخ دینا باقی تھی۔ اس کے ہونے والے سالے جو بہاول کا ہم نشین تھا، اس کے لیے جب بخت بانو کا رشتہ مانگا گیا، بخت بانو کے نام جائیداد پر سب کی نظر تھی تو اور رشتے بھی آ رہے تھے۔ ان میں چودھری رنگو کی پہلی بیوی کے بھائی کا بیٹا جو MA کر کے لیکچرار بن چکا تھا، اس کا رشتہ آیا تو چودھری نے اس شرط پر حامی بھر لی کہ لڑکا حویلی آئے اور بخت بانو اگر اسے پسند کرے تو رشتہ پکا۔ اب بہاول کو کچھ خود سمجھ آئی اور باقی ہونے والے سسرال نے سمجھایا کہ اگر بخت بانو کی شادی پروفیسر جیسے پڑھے لکھے اور بارسوخ خاندان کے بندے سے ہو گئی تو وہ نہ صرف جائیداد کے حصے سے محروم ہوگا بلکہ شاید شادی بھی نہ کر سکے۔ نہ بہاول میں عقل تھی کہ وہ اپنے باپ اور بہن سے بات کر کے کوئی حل نکالنے کی کوشش کرے اور نہ یہ اس کے حواریوں کے فائدے میں تھا۔ وہ اپنے گھر کے معاملات میں پڑے اور ان کا ٹھکانہ بند ہو جائے۔ بہاول کے سسرال والوں کی نظر تو تھی جائیداد پر۔ ان سب نے مل کر منصوبہ بنایا کہ بخت بانو کو اغوا کر کے 2-3 دن غائب کر دیتے ہیں۔ خبر ہر طرف پھیل جائے گی تو پھر واپس کر دیں گے تو ایک اغوا شدہ لڑکی سے کون شادی پر تیار ہوگا؟ آخر احسان کر کے بہاول کا ہونے والا سالہ جس نے دوران اغوا اسے رکھنا بھی تھا وہی شادی کر لے گا اور پروفیسر کے خاندان کے آنے والے دن سے ایک رات پہلے بہاول حویلی کے اندر بخت بانو کے کمرے میں گیا۔ وہ ابھی جاگ رہی تھی۔ اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا
وہ بہن تھی۔ سمجھی بھائی نے کوئی بات کرنی ہوگی، چپکے سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ حویلی کا پورا صحن عبور کر کے بیٹھک کے عقبی دروازے کے پاس جہاں نوکروں کے کمرے تھے وہ رک گئی۔ بہاول نے اسے جلدی چلنے کا اشارہ کیا اور ہاتھ پکڑ کر بیٹھک کے دروازے کے اندر کھینچا۔ بخت بانو کے سلیپر اترے یا اس نے خود اتارے، وہ باہر ہی رہ گئے۔ بیٹھک کے اندر 3 بندے تھے۔ بہاول نے چھوڑا تو وہ بخت بانو کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے اٹھا کر سڑک پر کھڑی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ اسے آواز نکالنے کا موقع بھی نہ ملا۔ بہاول نے بیٹھک کے دروازے بند کیے، سونے کی کوشش کی، لیکن شاید زندگی میں پہلی بار بہن کا ہاتھ پکڑنے کا اثر تھا۔ بہت بے چین ہو گیا۔ بہن تھی، جوان تھی، جو لڑکے اٹھا کر لے گئے تھے دوست تھے، لیکن اس نے شراب کی بوتل نکالی اور پیتا رہا۔ پتہ نہیں کب بے ہوش ہوا۔ حویلی میں قیامت کی صبح طلوع ہو گئی۔ سب سے پہلے بخت بانو کی رضائی ماں نے سلیپر دیکھے۔ پتہ نہیں اس کی کس حس نے کام کیا کہ وہ ویسے ہی سلیپر چھوڑ کے اس کے کمرے میں آئی۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ چودھری کے کمرے میں گھبرائی ہوئی داخل ہوتے رو پڑی اور بتایا کہ بخت بانو حویلی میں نہیں ہے۔ چودھری ننگے سر ننگے پاؤں باہر نکلا تو 2 دفعہ لڑکھڑایا، سنبھلا، آسمان کو دیکھ کر کچھ بات کی۔ نوکرانی نے چپل دکھائی جو بیٹھک کے بند دروازے کے سامنے تھی۔ چودھری نے پانی منگوا کے منہ ہاتھ دھویا۔ نوکروں کو مہمانوں کے آنے پر ان کو سیدھا حویلی کے اندر لانے اور ان کا ناشتہ بنانے کا کہا۔ ڈرائیور سے گاڑی نکلوائی۔ بیٹھک کے دونوں دروازوں کے باہر تالے ڈھلوا کے نکلا اور پولیس چوکی پہنچا۔ انچارج سے بات کی۔ واپس حویلی پہنچا تو پیچھے پولیس بھی پہنچ گئی۔ بیٹھک کھولی گئی۔ چودھری کے ہاتھ میں پسٹل تھی۔ اس نے بہاول سے کہا، مجھے 1 گھنٹے کے اندر بیٹی چاہیے۔ انچارج نے بہاول کو جیپ میں پکڑ کے بٹھایا تو چودھری کی آواز گونجی، تھانے دار صاحب، گڑبڑ ہو تو سب سے پہلے اسے گولی مار دینا، اور پولیس کی گاڑی کے ساتھ اپنی کار بھی بھجوا دی۔ چودھری لگتا تھا بوڑھا ہوا ہی نہیں۔ حویلی میں مہمانوں کے لیے بندوبست چیک کیا، اپنے کمرے میں گیا، شیروانی پہنی، کلے والی پگ سر پہ سجائی اور رائفل لوڈ کر کے باہر آ رہا تھا کہ گاڑیوں کی آواز آئی۔ کار سے بخت بانو اتری اور باپ کے گلے لگ گئی۔ بہاول کو تھانے دار نے پکڑا ہوا تھا۔ باقی لڑکے تو پولیس کو دیکھ کر شاید بھاگ گئے تھے۔ چودھری نے بہاول کو بیٹھک میں بند کروایا۔ پولیس کو واپس بھیجا ہی تھا کہ پروفیسر اور اس کے گھر والے پہنچ گئے۔ چودھری نے بخت بانو کو پیار سے تیار ہونے کو بھیجا اور خود مہمانوں کے ساتھ زنانہ مہمان خانے میں کھانے کی میز پر جہاں ناشتہ لگ چکا تھا رائفل کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ مہمان صورتحال کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ چودھری نے ناشتہ شروع کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، میرے بیٹے نے جائیداد کی خاطر بہن کی عزت کا سودا کیا۔ جو ہوا ان کو بتایا۔ اس ماحول میں ناشتہ کیا کسی نے کھانا تھا۔ بہرحال اٹھ کے جب سب گول کمرے میں بیٹھ گئے تو چودھری نے کہا، میں بیٹی کے پاس جا رہا ہوں، آپ آپس میں طے کر لیں، رشتہ کرنا ہے تو پروفیسر صاحب اندر آ جائے، نہیں تو آپ یہاں سے ہی واپس ہو جائیں۔ بخت بانو اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی، باپ کے ساتھ چھپ کر کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں نوکرانی نے پروفیسر کے آنے کی اطلاع دی اور وہ کمرے میں داخل ہوا۔ بخت بانو کو سلام کیا، چودھری کے گھٹنے چھو کے بولا، مجھے آپ جیسے عظیم انسان کا فرزند ہونے پر فخر ہوگا۔ چودھری نے بیٹی کی طرف دیکھا تو وہ بولی، میں نے ابا کا ہر حکم مانا ہے، لیکن اس حکم کو ایک شرط کے ساتھ مانوں گی۔ پروفیسر اور چودھری دونوں ششدر ہو گئے۔ دونوں نے اسے دیکھا تو وہ بولی، شرط یہ ہے کہ ابا بہاول کو معاف کر کے ساری جائیداد میرے نام والی سمیت بہاول کے نام کرائیں گے، اور پروفیسر صاحب آپ اپنے ماں باپ سے پوچھ لیجئے، اگر ان 3 کپڑوں میں وہ بھی مجھے قبول کرنے کو تیار ہیں تو بہاول اندر یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہوا
اور اتنی دیر میں بیٹھک سے فائر کی آواز آئی۔ بہاول جائیداد کے ساتھ دنیا بھی چھوڑ چکا تھا۔